الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس عرس پاک کا بابرکت پروگرام، جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں اراکین عرس مقدس. اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے. اللہ نے چند جیالوں کو یہ عظیم توفیق بخشی کہ اللہ کے ایک مقدس ولی کے عرس پاک کی تقریب منائے ہوئے ہیں. رب العلا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، جن جن بھائیوں نے بچوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے کوششیں محنتیں شرکتیں کی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی محنتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی شان عطا کے لائق سب کو بدلہ عطا فرمائے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات. جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں، آپ اپنے آرام کے بستروں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبوں کی محبت میں سر شام سے اب تک اس بزم نور میں حاضر ہیں. مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے. حضرات، یہ وقت تقریر کا تو نہیں ہے. ہم لوگ الحمدللہ جلسوں میں اکثر رہتے ہیں. رات 12 بجے تک آنکھیں کھلی رہتی ہیں، منہ بند رہتا ہے، اور 12 بجے کے بعد منہ کھل جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائم تقریر سننے کا نہیں، تقریر کھانے کا ہے. اگر آپ اجازت دیں، میں پہلی بار، نام تو بہت سنتا تھا بڑے زمانے سے، لیکن پہلی بار اس گاؤں میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہمارے علامہ سعدی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی معمار قوم و ملت ہیں، جو ان کا حکم ہوا تھا، لیکن چونکہ آج مجھے ایک اور جگہ تقریر کرنا تھا، پھر بعد میں قاری قسمت صاحب نے فون کیا باہر سے، قاری شعبان صاحب کے ذریعے ایک جگہ تقریر کر کے پھر آپ کے ہاں حاضر آیا. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر آپ کا چہرہ ہم دیکھتے رہیں گے. جہاں آپ کے چہرے پر مزدگی آئے گی ہم خود ہی مائک چھوڑ دیں گے. آئیے، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے عرض کرنا پڑتا ہے چونکہ رات کے 1 بجے کے بعد
اگر کوئی اچھی آواز کا مالک نعت پڑھے تب تو ماشاءاللہ مجمع جوان رہتا ہے، لیکن تقریر کرنے والا تقریر کرے وہ ایسو بھی آج کل جلسوں میں مقررین کو کم سنتے ہیں، اچھی آواز والے ہوئے تو ماشاءاللہ خوب جھومتے ہیں، اور کوئی مولانا بیٹھ گیا تو یا تو بیچارے بددل ہو کر بیٹھ جاتے یا گٹکا مسالہ کھانے بھاگ جاتے، چلو مولانا کو جھیل لو تھوڑی دیر بعد آیا جائے گا۔ آج سب سے زیادہ جلسے ہماری سنیوں میں ہوتے ہیں، یہ آپ مانتے ہیں، لیکن معلومات کے اعتبار سے اگر ہم اپنی سنیوں کا جائزہ لیں تو دنیا کی کوئی بھی قوم کے نوجوان ہو، دنیا کے کسی مسلک کا نوجوان ہو، اور اگر اس کے دھرم اور مسلک کے بارے میں کچھ پوچھ لے کوئی تو کچھ نہ کچھ ضرور بتا دیتا ہے، لیکن کوئی سنی نوجوان سے کوئی دین کا مسئلہ یا مسلک کے بارے میں یا اور کوئی بات پوچھ لے تو سنی نوجوان کہے گا ٹھہرو مولانا صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھہرو امام صاحب کو بلا رہے ہیں، ٹھہرو عالم صاحب کو بلا رہے ہیں۔ بھئی جلسے ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں تو ہماری عوام کو معلومات زیادہ ہونا چاہیے۔ بھئی سرکار کے زمانے میں جو صحابہ تھے کوئی بہت بڑے بڑے دارالعلوم سے فارغ تھے، اپنے آقا کو سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، سنتے سنتے علم و حکمت کے سمندر ہو گئے اور ساری دنیا کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کیا، سنتے سنتے سے۔ آج ہمارے یہاں حالات بالکل الٹا، جلسے بہت ہوتے ہیں، ایکو کم کر دو بیٹا، ہو بھی ہمارے ایکو کم کر دو، جلسے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں لیکن معلومات کیوں نہیں؟ ہمارا ایک عالم ایک نوجوان کو جلسے میں کھڑا کر دیا، بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا بیچارہ، تو مولانا صاحب نے پوچھ لیا بیٹا بتا فجر میں کتنی رکعت؟ تو سر کھجلاتے ہوئے بولا بلا وجہ کھڑا ہو گیا۔ تو ان کو جب دیکھا تو کوئی ایسے کیا تھا، کوئی ایسے کیا تھا، کوئی ایسے کوئی ایسے، تو بیچارہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت فجر میں 8 رکعت۔ تو مولانا صاحب نے کہا بیٹھ جا بیٹا۔ دوسرے سے پوچھا تو بتا فجر میں کتنی رکعت؟ تو کہا 10 رکعت۔ تیسرے سے 12 رکعت، 14 رکعت، 18 رکعت، 40 تک پہنچا دیا جلسے والوں نے۔ تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، بغل کے نوجوان سے کہا بیٹا کھڑے ہو جا، مولانا صاحب کو بتا دے فجر میں 4 رکعت ہے۔ تو نوجوان کہتا بابا چپ رہو، جو مولانا 40 نہیں مانتا ہے بھلا وہ 4 مانے گا؟ یہ حل ہے، بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس لیے گزارش ہے، یہ چونکہ عرس مقدس کا پروگرام ہے تو آج میں قرآن مقدس سے ثابت کروں گا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جانے سے فائدہ کیا ہے۔ یہ قرآن مقدس سے ثبوت، پھر ایک تاریخ بس بات ختم، کیونکہ زیادہ وقت نہیں کہ میں آپ کو دیر تک گفتگو آپ سے میں کروں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دار ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، خلاق کائنات اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو عمران کی بیوی نے جب کہا تھا، یاد کرو عمران کی بیوی نے جب کہا، کون ہے عمران؟ کون ہے ان کی بیوی؟ عمران کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ان کی بیوی کو یاد کرو۔ عمران بیت المقدس کے امام
بہت بڑے عالم، میرے آقا سے 1000 سال کم و بیش پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں، بیت المقدس کے بہت بڑے امام، بیت المقدس کے امام، توریت کے بہت بڑے عالم، حضرت عمران، حضرت مریم کے والد ہیں۔ کون؟ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے والد کا نام ہے عمران۔ قرآن کہتا ہے عمران کی بیوی کو یاد کرو۔ ان کی بیوی کا معاملہ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے حضرت حنہ۔ کیا نام ہے؟ حنہ۔ قرآن کہتا ہے حنہ کو یاد کرو۔ حنہ کا معاملہ کیا ہے؟ اب قرآن کی تفسیر پڑھو۔ 65 سال کی عمر پاک ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک دن ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈال رہا تھا، حنہ بیٹھی دیکھ رہی، تو خواہش پیدا ہو گئی کہ اے کاش ہمیں بھی رب العالمین بیٹا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مولا اگر تو ہمیں بیٹا دے دے تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ قرآن کہتا ہے ربی انی نذرت لک، مولا میں تیرے بارگاہ میں نظر مانتی ہوں، اگر تو مجھے بیٹا عطا فرما دے، اولاد دے دے، تو میں بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ میں نظر مان لیا، 65 سال کی عمر، لیکن لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی۔ کون لڑکی؟ حضرت مریم۔ مریم پیدا ہو گئی۔ اب گھر والوں کو یہ فکر ہوئی مریم لڑکی، اس کو میں کیسے آزاد کروں، اس کی عزت آبرو سلامت رہے نہ رہے۔ رب العالمین کی طرف سے جواب، اے مریم کے گھر کے لوگوں، جو رب العالمین لڑکی عطا فرماتا ہے وہی رب العالمین اس کی عزت آبرو کی نگہبانی بھی کرتا ہے۔ جو تم نے نظر مانا ہے پوری کرو۔ اس وقت بیت المقدس میں ایک روایت کے مطابق 10 بڑے بڑے توریت کے عالم تھے جو توریت کے نسخے لکھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 32 عالم، اور بھی کئی روایتیں، 32 10 مختلف روایتیں باختلافی روایت۔ ان 10 عالموں نے چاہا کہ مریم ہمیں مل جائے، ہم مریم کی کفالت کریں، سب یہی چاہتے مریم ہمیں مل جائے، مریم ہمیں مل جائے۔ بھیا کو اٹھاؤ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، ہوتا ہے کبھی کبھی جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے نا تو عاشق آنکھیں بند کر کے ان کی گلیوں کی سیر کرتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ مدینہ پہنچا دے پروردگار۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، شیطان لگا ہوا ہے۔ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اٹھیں تو لگے کہ ہاں یار کوئی چیز لے کے اٹھاؤں، اس لیے بڑی توجہ سے یہ ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں یہ جواب میں دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنو گے انشاءاللہ ایمان مسکرائے گا۔ جتنے عالم تھے بیت المقدس کے اندر، سارے عالموں کی یہی چاہت ہے کاش مریم ہمیں مل جائیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے توریت کے عالموں، جس قلم سے تم لوگ توریت لکھتے ہو، میری مقدس کتاب لکھتے ہو، وہ قلم اپنا اپنا دریا میں ڈال دو۔ جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم کی کفالت وہ نہیں کرے گا، جس کا قلم دریا میں الٹا تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ سارے بڑے بڑے توریت کے عالموں نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالا، سب کے ڈوب گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر الٹا تیرتا رہا، حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تیرتا رہا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ اور یہ بھی بتا دوں میں، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے سگے خالو، حضرت مریم کے سگے خالو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب بیت المقدس کے زینے کے بغل میں ایک محراب بنا دیا،
جیسے ہم لوگوں کے ہاں مسجد میں جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو گھیر دیتے، مریم سر صفائی کرے گی اور آ کے یہیں عبادت کرے گی، مریم وہی کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبادت کون سی کرتی؟ قرآن کی تفسیر پڑھ لو، نبی آخر الزماں پر درود پڑھا کرتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عبادت تھی ان کی، نبی آخر الزماں پر درود پڑھا کرتی تھی۔ اب ذرا قرآن پڑھو، حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لاتے ان کو کھلا کے چلے جاتے، لیکن روز کھانا نہیں لاتے، قرآن پڑھ لو۔ حالانکہ انسان روز کھاتا ہے، روز کھانا کیوں نہیں لاتا؟ تو میں قرآن کا تیسرا پارہ پڑھو، ہمارے علماء بیٹھے، حفاظ قرہ بیٹھے۔ فلما دخل زکریا المحراب، جب حضرت زکریا ان کے محراب میں داخل ہوتے